بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نوکری کرتی تھی اور بچہ کچھ ہی دن کا تھا تو میں نے محمودہ دائی کو بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ 2 دن بعد ہی وہ دائی ہاتھ جوڑ کر بولی، بی بی میں نوکری نہیں کر سکتی۔ میں پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد بھی میں نے 2 اور دائی رکھی پر انہوں نے بھی 2 دن بعد نوکری چھوڑ دی۔ مجبوراً اب مجھے گھر رہنا پڑا۔ جب ایک دن بچے کو دودھ پلاتے میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے آنکھ کھلی تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا شوہر اس وقت کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں بھی اس شہر میں نئی تھی اور میں خود بھی ایک بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بڑے آفس میں نوکری کرتی تھی، کیونکہ شوہر کے بزنس میں کافی لاس ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے مجبوراً نوکری کرنی پڑ رہی تھی اور بزنس کے حالات کے سلسلے میں ہی شوہر کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ مگر مسئلہ مجھے یہ پیش آ رہا تھا کہ مجھے اپنے 6 ماہ کے گود کے بچے کو کسی نہ کسی کے گھر پر ہی چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ میں صبح سے شام آفس میں کام کرتی تھی، لیکن اپنے بچے کی فکر مجھے ستانے لگتی تھی۔ کبھی اس پڑوس تو کبھی اس پڑوس بچے کو چھوڑنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں آفس میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اچانک بچے کا خیال آیا تو میں نے فوراً ہی اپنی پڑوسن کے گھر فون کر کے بچے کی خیریت معلوم کرنے لگی۔ جبھی میری دوست شازیہ، جو مجھے روزانہ اس طرح اپنے بچے کی فکر میں پریشان دیکھتی تھی، کہنے لگی، نازش ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ میں نے کہا، ہاں یار کہو، اور میں کیوں تمہاری بات کا برا ماننے لگی؟ آخر تم ہی تو میری ایک اچھی اور سچی دوست بھی ہو اور میری ہمدرد بھی۔ تم تو جانتی ہو آج کل میں اپنے بچے کو لے کر بہت ہی فکر میں رہتی ہوں۔ میں یہاں اس سے دور ہوتی ہوں اور وہ بھی اپنی ماں سے دور۔ نہ جانے میری پڑوس والے بھی میرے پیچھے کتنی باتیں بناتے ہوں گے۔ جب وہ بچہ تنگ کرے گا تو کہتے ہوں گے، ایسی بھی کیا پڑی ہے نوکری کی جو ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو یہاں اس طرح اکیلا چھوڑ کر نوکری کرنے چلی جاتی ہے، اور اس کا شوہر تو ملک سے باہر ہے، پھر بھی اسے نوکری کی ایسی بھی کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ اب بھلا شازیہ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ اپنے دکھ اور غم میں سبھی کو تو نہیں بتا سکتی نا۔ میں اس وقت کس برے وقت سے گزر رہی ہوں، تم تو میرے سارے حالات اچھی طرح سے جانتے ہی ہو۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے لگی، نازش یار تم دکھی نہ ہو، میں سب جانتی ہوں تم پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، اور کون ماں جان بوجھ کر اپنے بچے کو خود سے دور رکھے گی، آخر وہ بھی اتنے چھوٹے بچے کو۔ شازیہ کہنے لگی، میں تم سے اسی متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ نازش تم جس علاقے میں اس وقت رہتی ہو، میں نے سنا ہے وہاں کافی دائی رہتی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کی دیکھ بھال اور ان کو پورا دن سنبھالتی ہیں۔ انہیں بس مہینے کا تھوڑا سا اپنا خرچہ پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ زیادہ تنخواہ بھی نہیں لیتی، بس اس طرح وہ اپنا گزر بسر چلا لیتی ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں کون دائیوں سے بچے پیدا کرواتا ہے؟ ہر کوئی ڈاکٹروں کے پاس ہی دوڑ چلا جاتا ہے اور دائیوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے بس دائیوں نے گھر گھر جا کر بچوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ تم اکیلی نہیں، آج کل کے حالات نے سبھی عورتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر نوکری کریں اور پیچھے اپنے بچوں کو گھر میں دیکھ بھال کے لیے وہ آیا، ماسی اور ایسی دائیاں رکھنے لگی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں کسی دائی سے بات کروں؟ میں نے یہ سنا تو کہنے لگی، ہاں یار شازیہ، کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، میں یہی کر لیتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، دائی کا انتظام کرو، کیونکہ میں تو اس شہر میں نئی ہوں، میری تو کسی سے زیادہ جان پہچان بھی نہیں ہے۔ شازیہ سے یہ کہہ کر میں تھوڑا سکون میں آ گئی تھی، اور چھٹی ہوئی تو میں گھر کے لیے نکل پڑی تھی، اور گھر پہنچی تو سب سے پہلے پڑوس کے گھر سے اپنا بچہ اور اس کا سارا سامان لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے بچے کو دودھ پلایا، اس کی خوب دیکھ بھال کی، اسے خوب پیار کیا، کیونکہ میں سارا دن اپنے بچے سے دور رہتی، بہت پریشان ہوتی تھی، مجھے اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ جب تک گھر آ کر اسے دیکھ نہ لیتی تھی میرے دل کو بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں رات تھکی ہاری اپنے بستر میں جا لیٹی تھی، اور ساتھ ہی میں نے اپنے بچے کو بھی سلا دیا تھا۔ میرا 6 ماہ کا بیٹا، میں نے اس کا نام اسود رکھا ہوا تھا، جو میرے شوہر نے رکھا تھا۔ میں نے شوہر سے فون پر بات چیت کی تو اسے بھی سن کر ٹھیک لگا کہ میں اسود کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں کوئی آیا یا دائی رکھ لوں، اس طرح میں بھی پریشان نہیں ہوں گی اور میرا بچہ اپنے گھر میں ہی سکون سے رہے گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اگلے روز پھر سے اسود کو برابر والوں کے گھر چھوڑا، اس کی دودھ کی بوتل اور سب کچھ دیا، اور آفس کے لیے چل پڑی تھی۔ راستے میں ہی مجھے شازیہ مل گئی تھی، ہم دونوں ساتھ ہی آفس کے لیے نکلے اور کچھ ہی دیر میں آفس پہنچ گئے تھے۔
ہم لوگ اپنے اپنے کام کی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے۔ جب لنچ بریک ہوا تو میں اور شازیہ اکٹھے ہی بیٹھ کر اکثر لنچ کیا کرتے تھے۔ میں نے شازیہ سے کہا، کیا ہوا یار، معلوم کیا تم نے کسی آیا یا دائی کا؟ وہ کہنے لگی، ہاں سوری یار، میں تو بتانا ہی بھول گئی تھی، وہ میں نے ایک دو جگہ بات کی تھی، مگر آیا وغیرہ کے تو آج کل بہت ہی زیادہ نخرے ہونے لگے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ ماہانہ تنخواہ مانگ رہی ہیں۔ پھر میری امی کی جان پہچان کی ایک دائی ہیں جو ضرورت مند بھی ہیں، اور ان کا نام محمودہ ہے، وہ کافی اچھی دائی ہیں جو آج کل یہی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے راضی ہیں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں کل شام میں انہیں تمہارے گھر لے آؤں، پھر جو ہو جیسا ہو تم آج اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں مشورہ کر لینا۔ میں مان گئی تھی اور تھوڑی سکون میں آ گئی تھی کہ اچھا ہوا، اس پریشانی کا کوئی تو حل نکلا۔ میں شام پھر آفس سے واپسی پر اپنے بچے اسود کو لے کر پڑوس کے گھر سے نکلی تو میں نے ایک بہت ہی عجیب عورت کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا جو منہ چھپائے اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی، اور وہ میرے گھر کے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کوئی چور تھی یا پھر کوئی اور، اس طرح گھر میں چوری چھپے وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ میرا تو دل ہی ڈر کے رہ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں جس شہر میں رہتی تھی وہاں میرے گھر 2 بار چوری ہو چکی تھی، لیکن اس وقت تو میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہوا کرتے تھے، دولت، شہرت اور گاڑی، اچھا گھر، سب کچھ تھا۔ میرے شوہر کا بزنس اس وقت بلندی پر تھا، مگر پچھلے 2 سالوں سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ ہم اپنے گھر سے کرائے کے گھر میں آ گئے تھے اور ساتھ ہی ہمیں وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا، اور مجھے اس بچے کے ہوتے ہوئے بھی نوکری کرنی پڑ گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر اس وقت بہت پریشان تھے۔ بزنس میں اچھے کی امید مجھے اور میرے شوہر کو اب بہت ہی کم نظر آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس عورت کو آواز لگائی، کون ہے تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میری آواز سن کر فوراً بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے سوچا، حیرت ہے، یہ بھاگ گئی، شاید واقعی کوئی چور ہوگی اور موقع دیکھ کر گھر میں گھسنا چاہ رہی ہوگی، مگر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اب تو میرے گھر میں ایسا کوئی بڑا اور مہنگا سامان تھا ہی نہیں، وہ لے کر بھی جاتی تو کیا؟ میں اس عورت کا پیچھا ضرور کرتی، مگر میری گود میں اس وقت میرا اسود جو تھا، میں زیادہ دور تک اس کے پیچھے نہیں جا سکی تھی، اور اب تو اسود نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ میں واپس ہی گھر کی طرف آنے لگی تھی۔ میں اسود کو لے کر گھر آ گئی تھی، اور روز معمول کی طرح میں نے اپنے بچے کو خوب پیار کیا، خوب باتیں کی، اسے کھلانے لگی۔ اسی وقت میرے شوہر نوید کا فون آ گیا۔ میں نے نوید سے ویڈیو کال پر باتیں کی اور اسود کو بھی نوید کو دکھایا، وہ بھی اسود کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد جو تھا، جو بہت ہی دعاؤں سے مرادوں سے ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میرے 3 مس کیریج ہو گئے تھے اور مجھے ڈاکٹر نے نا امید کر دیا تھا۔ بس اللہ کے فضل و کرم سے میں ماں بن ہی گئی تھی۔ مجھے دولت کے کم ہو جانے کا کوئی غم نہیں تھا، بس اپنے شوہر اور اسود کو ہی میں اپنی ساری دولت سمجھتی تھی۔ میں نے نوید سے بات کی اور انہیں بھی شازیہ سے متعلق اس دائی کے بارے میں بتایا، وہ بھی میری بات سے سہمت تھے اور مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں نے اگلے دن شازیہ سے ساری بات چیت کر کے اس محمودہ دائی کو اپنے گھر بلانے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور آفس سے لوٹ کر میں اپنے اسود کے ساتھ مصروف تھی اور شازیہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں شازیہ اس محمودہ دائی کو لے کر آنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شازیہ آ پہنچی تھی اور کہنے لگی، یہ رہی محمودہ دائی۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ کافی عمر دراز خاتون لگ رہی تھیں، اور اسی وقت میرے بچے اسود کو گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگی کہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، اسے دیکھتے ہی پیار آ رہا تھا تو گود میں لے لیا۔ وہ عادت کی تو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور عمر میں بڑی تھی، کافی سمجھدار اور عقل مند۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ اب تو مجھے اپنے اسود کے لیے بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آرام سے کر لیں گی اور میرے اسود کا بھی پورا خیال رکھیں گی۔ میں نے خوشی خوشی اپنے اسود کی ذمہ داری محمودہ دائی کو دے دی تھی اور انہیں سارے کام اچھے سے سمجھا دیے تھے، اور ساتھ ہی انہیں تنخواہ کا بھی بتا دیا تھا کہ سب کچھ اچھا رہا تو میں آپ کے پیسے خوشی خوشی 2-4 مہینے میں بڑھا دوں گی۔ وہ بھی مان گئی تھی اور میں نے کل سے انہیں کام پر بلا لیا تھا اور وہ مجھ سے بات چیت کر کے چلی گئی تھی۔ میں نے شازیہ کو رات کھانے پر اپنے ساتھ ہی روک لیا تھا اور ہم دونوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور خوب ساری باتیں کی، اور اسود کے ساتھ شازیہ نے بہت کھیلا، بہت مزے کیے۔ کہنے لگی، اتنا پیارا اور کیوٹ بچہ ہے، دل کرتا ہے اسے ساتھ لے جاؤں۔ قسم سے نازش، اگر میں آفس میں کام نہ کرتی تو خوشی سے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتی، یا پھر اس کی آیا بن کر اس کے ساتھ یہیں رک جاتی۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بچہ واقعی بالکل تنگ نہیں کرتا
اور آرام سے سب کے پاس رک جاتا ہے۔ میں اور شازیہ باتیں کرنے لگے۔ رات ہونے کو تھی۔ شازیہ واپس اپنے گھر جانے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، نازش کل صبح آفس میں ملیں گے، اور جب صبح محمودہ دائی آئیں تو انہیں ایک بار پھر سے اسود سے متعلق ہر بات سمجھا دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور شازیہ چلی گئی تھی۔ میں بھی کافی تھکی ہوئی تھی۔ میں بھی اسود کو سلاتے سلاتے خود بھی تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے جلدی سارے کام نمٹا لیے تھے۔ میں 9 بجے آفس پہنچ جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تقریباً 8 بجے تھے کہ محمودہ دائی میرے گھر آ گئی تھیں اور بہت ہی خوش نظر آ رہی تھیں، اور میری گود سے جلدی سے اسود کو لے لیا تھا اور اسے خوب پیار کرنے لگی تھیں۔ میں نے ساری باتیں پھر سے انہیں سمجھا دی تھیں۔ مجھے آج بہت ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ روز کی فکر سے جان چھوٹ گئی تھی۔ میرا اسود کبھی اس تو کبھی اس گھر میں روزانہ بیچارہ، اور میں بھی آفس میں سارا دن اس کی فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ میں آفس کے لیے چلی گئی تھی اور ساتھ ہی مجھے راستے میں پھر سے شازیہ مل گئی تھی۔ وہ بھی مجھے پرسکون دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ہی آفس آ گئے تھے، اور آج تو میں بڑا ریلیکس ہو کر سارے کام دل لگا کر کر رہی تھی، اور ساتھ ہی مجھے اسود کی پیاری پیاری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ہنسنا، رونا، کھیلنا، سب۔ میں اسی دوران دل کی تسلی کے لیے 1-2 بار محمودہ دائی سے بھی اسود کے بارے میں معلوم کر لیا تھا کہ گھر پر اسود بالکل ٹھیک اور محمودہ دائی کے ساتھ خوش تھا۔ میں نے شام واپسی پر شازیہ کا دائی کے لیے شکریہ ادا کیا، پر جب میں گھر پہنچی تو اس عجیب و غریب حالت والی عورت پر نظر گئی تو چونک پڑی۔ وہ میرے گھر میں پھر سے جھانک رہی تھی اور بڑی عجیب نظروں سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ میرا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ لوگوں سے پوچھا تو 1-2 لوگوں نے بتایا وہ ایک چور ہے اور یہاں چوری کرتی ہے، اور اس طرح بھاگ جاتی ہے کہ پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ مجھے سن کر بہت ہی تعجب ہوا اور ڈر بھی لگنے لگا۔ میں گھر آئی تو اسود سے مل کر خوشی سے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں نے محمودہ دائی سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، یہ بہت پیارا بچہ ہے، اس نے ذرا بھی مجھے تنگ نہیں کیا اور سارا دن کھیلتا رہا۔ میں سن کر اسود کو پیار کرتی رہی، مسکرانے لگی۔ ساتھ ہی کچھ دیر میں محمودہ دائی بھی جا چکی تھی۔ میں اور نوید کال پر باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد اسود کو سلا کر میں سونے لیٹی تو مجھے اس عورت کا خیال آیا، اور سوچا صبح جاتے ہوئے محمودہ دائی کو ضرور اس بارے میں اطلاع کر دوں گی کہ اسود کے ساتھ ساتھ وہ گھر کی دیکھ بھال بھی اچھی طرح کر لیں۔ آج کل چوری ڈکیتی کے معاملات ویسے ہی عام ہوتے ہیں، اور یہ سب بہت ہو رہا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو محمودہ دائی آج پہلے ہی آ گئی تھی۔ کیا میں نے دروازے کی بجتی ہوئی بیل پر جا کر دیکھا تو اس وقت تو گھڑی کے 7 بج رہے تھے، مگر دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آ کر سارا کام وغیرہ کرنے لگی۔ اتنی دیر میں محمودہ دائی آ چکی تھی اور وہ خوشی سے اسود کو گود میں اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے اس کی کل نظر اتاری تھی؟ میں نے کہا، ہاں بالکل، میں آفس کے لیے نکلنے ہی والی تھی، میں نے جاتے ہوئے کہا۔ محمودہ دائی، اندر سے دروازہ بالکل لاک کر لینا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں، چاہے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، دروازہ نہیں کھولنا۔ محلے میں چوری کے معاملات سننے میں آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ میں آفس کے لیے آ گئی تھی اور آج بھی میں بالکل پرسکون تھی۔ آج کل آفس میں بہت ہی اچھا وقت گزر رہا تھا اور میرا کام میں بھی دل لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے اب اسود کو لے کر کوئی فکر نہیں تھی۔ اس طرح مجھے 2 دن گزر گئے تھے، مگر جو ہی میں تیسرے دن آفس سے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ گھر پورا بکھرا اور پھیلا ہوا تھا، اور اسود پر میری نظر گئی تو وہ جھولے میں رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اسے اٹھایا اور چپ کروایا۔ ادھر ادھر میری نظریں محمودہ دائی کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن میں جیسے ہی پیچھے مڑی، اس سے پہلے میں محمودہ دائی کو کچھ پوچھتی، وہ ہاتھ جوڑے ڈرتے گھبرانے لگیں۔ بی بی، میں یہ نوکری نہیں کر سکتی، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، اور بھاگ کر گھر سے چلی گئیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ سب کیا تھا، اور کیسے گھر کا تمام سامان بکھرا ہوا ضرور تھا مگر کوئی چیز بھی گھر سے غائب نہیں تھی۔ میرا دھیان اسود پر گیا تو وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، رو ضرور رہا تھا مگر بالکل خیریت سے تھا۔ پھر اچانک محمودہ دائی کا یہ رویہ، میں تو یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اسود کو سلا کر میں نے پورا گھر سمیٹ لیا تھا اور شازیہ سے فون پر بات کرنے لگی اور ساری تفصیل محمودہ دائی کی بتانے لگی۔ اسے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ محمودہ دائی بنا کچھ بتائے سب چھوڑ چھاڑ کر چلی گئیں۔ اتفاق سے شازیہ نے اگلے روز مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، کیونکہ وہ اچانک اپنے گاؤں چلی گئی ہیں۔
مگر شازیہ ان کا یہ رویہ اور ساتھ ہی گھر کی حالت۔ شازیہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑنا یار، تو فکر مت کر، میں دوسری کسی دائی کا انتظام کرتی ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، مگر آج پھر سے میرا دل کام میں نہیں لگے گا، کیونکہ آج پھر سے مجھے پڑوس میں اسود کو چھوڑ کر جو آنا پڑا ہے۔ جیسے تیسے یہ دن بھی گزر گیا تھا۔ میں آفس سے واپس گھر جا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے اسود کو لے کر گھر پہنچی۔ مجھے بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ اسود کو اس طرح چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میرا دل کرتا میں یہ نوکری چھوڑ دوں، مگر مجبوری تھی۔ نوید اس وقت گھر سے دور تھے اور ساتھ ہی وہ بہت زیادہ قرضے میں ڈوب گئے تھے۔ بزنس کے حالات بھی دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے اور میرے علاج میں بھی ہماری ساری جمع پونجی لگ چکی تھی، اور اب اسود کے اچھے مستقبل کے لیے ہمارے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے۔ میری یہ نوکری بہت ہی مجبوری بن گئی تھی۔ اگلے روز شام کو شازیہ میرے گھر ایک اور دائی کو لے کر آ گئی تھی۔ میں نے مجبوراً انہیں اسود کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا، مگر میرا اسود تھا ہی اتنا پیارا، کسی کو بھی دیکھ کر اس پہ پیار آ جاتا تھا۔ اس دوسری دائی نے بھی اسود کو میری گود سے لے لیا تھا اور اسے پیار کرنے لگی تھی۔ میں نے صبح سے ہی اسے کام پر بلا لیا تھا۔ وہ صبح میرے گھر آ گئی تھی اور میں آفس کے لیے نکل گئی تھی، مگر آفس میں بہت ہی زیادہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب لنچ بریک ہوا تھا، میں نے سکون کا سانس لیا اور گھر فون کر کے اس نئی دائی سے اسود کی خیریت معلوم کی۔ سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے شازیہ سے باتیں کی۔ اس دوران شازیہ نے کہا، یار اچھا ہی ہوا کہ محمودہ دائی خود ہی نوکری چھوڑ کر چلی گئیں، نہیں تو میں اسے نہیں رکنے دیتی اپنے اسود کے پاس۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ شازیہ تم تو خود پہلے بڑی تعریفیں کرتی تھی محمودہ دائی کے بارے میں۔ وہ چھپ کر میرے کان میں کہنے لگی، یار میں نے محلے کے ایک دو لوگوں سے سنا ہے، وہ جس گھر میں بچوں کو سنبھالنے جاتی تھی، اکثر وہاں بچوں کی ماں نے اسے اپنا دودھ پلاتے دیکھا ہے اور اس وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ چوری بھی کرتی تھی۔ مجھے سن کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ ایسے کیسے وہ کسی بھی بچے کو، اور ساتھ ہی چوری کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے گھر میں تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ لیکن جو بھی تھا، اچھا ہی ہوا۔ اگر وہ میرے اسود کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرتی تو مجھے بالکل ناگوار گزرتا۔ شام جب میں آفس سے گھر آئی تو گھر کے باہر ادھر ادھر سب جگہ دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور گھر میں گئی تو اسود سو رہا تھا اور دائی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے کام سے بالکل مطمئن ہے۔ وہ جاتے ہوئے اسود کو پیار کرنے لگی اور کہنے لگی، بڑا ہی پیارا بچہ ہے آپ کا بی بی جی، اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ مجھے سن کر اچھا لگا، پر دل میں ایک ڈر اور آ گیا تھا کہ محمودہ دائی کی طرح کہیں یہ بھی جیسا مجھے آفس میں جو کچھ شازیہ بتا رہی تھی، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، بس اللہ ہی خیر کرے۔ اسی طرح 2 دن تو اچھے سے گزر ہی گئے تھے، مگر جب تیسرا روز آیا تو گھر پہنچ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اللہ رحم کرے کرتے ہوئے اندر آ گئی تھی اور آ کر دیکھا تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا، جب میرے گھر کی حالت پہلے کی طرح بالکل ہی بگڑی ہوئی تھی اور میرا بچہ، میرا اسود، جھولے میں پڑا رو رہا تھا۔ میں جیسے ہی اسے اٹھانے لگی، وہ دائی میرے آگے ہاتھ جوڑے آ گئی اور کہنے لگی، بی بی جی میں یہ نوکری ہرگز نہیں کر سکتی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ وہ بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میرے لاکھ روکنے پر بھی نہیں رکی۔ میں تو پھر سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میں نے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی تھی، مگر ہر قیمتی اور مہنگی چیز اپنی جگہ پر تھی، اور پھر بھی گھر کی یہ حالت جیسے کوئی چوری ڈکیتی کر کے گیا ہو، اور میرا بچہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیا ہوا تھا؟ محمودہ دائی تو دائی، اب یہ دوسری نئی دائی بھی ٹھیک اسی طرح کر کے گئی۔ میں نے اگلے روز شازیہ کو ساری تفصیل پھر سے آفس میں بتائی تو سن کر وہ بھی بے حد گھبرانے لگی کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہو سکتا ہے۔ اس طرح مسلسل 2 دائیاں نوکری چھوڑ کر گئیں، وہ بھی ایک ہی رویے سے۔ پہل تو دونوں بالکل ٹھیک تھیں اور اپنے کام سے مطمئن بھی، پھر نہ جانے ایسا بھی کیا ہو گیا کہ بچے کو روتا بلکتا جھولے میں چھوڑ کر بھاگ جاتی تھیں اور تمہارے آنے پر گھر سے بھاگ جاتی تھیں۔ ایسا بھی کیا تھا جو شازیہ اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اب تو شازیہ بھی کسی دائی کو میرے گھر نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ڈر گئی تھی کہ کہیں میں اسے غلط نہ سمجھوں۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا، مگر وہ بالکل ڈر گئی تھی، اور اسود اس کے لیے بھی بے حد پیارا تھا۔ وہ اسے لے کر کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بار میں نے تنگ آ کر خود ہی بات چیت کر کے ایک نئی دائی کو کام پر رکھ لیا تھا۔
مگر پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ پہلے 2 دن تو اسود کے ساتھ اس نے بھی بڑے پیار محبت سے نکالے تھے، مگر جیسے ہی تیسرا دن آیا، میں آفس سے گھر لوٹی تو میرا دل پہلے ہی ڈرنے لگا تھا، اور گھر پہنچ کر اس کا بھی وہی رویہ دیکھنے کو ملا جو پچھلی 2 دائیاں کرتی آئی تھی، اور ساتھ ہی گھر کی بھی وہی بگڑی ہوئی حالت جو میرے دل کو بے چین کرتی تھی۔ ایسا بھی میری پیٹھ پیچھے میرے گھر میں کیا ہو رہا تھا جو یہ سب ہونے لگا تھا؟ میں تو اب بہت ہی ڈری اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ میں نے اس روز فوراً ہی نوید سے بات چیت کر کے اسے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھے نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا تھا اور ساتھ ہی اپنے آنے کی 2-4 دن میں اطلاع دے دی تھی۔ میں ایک طرف تو بہت ہی خوش تھی، نوید گھر آنے والے تھے، اور دوسری طرف اسود کو لے کر جو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا تھا، میں بہت بے چین اور پریشان بھی تھی۔ میں اگلے دن جیسے تیسے نوکری سے استعفیٰ دے کر گھر آ رہی تھی جب میری نظر گھر کے باہر اس شاپر پر پڑی۔ وہ اتنی بڑی شاپر میں کیا تھا؟ وہ میرے گھر کے اس طرح باہر پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس میں ایک کالے سے رنگ کے کپڑے کی گڑیا تھی جو ایک بچے کی طرح کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ہوش قطع ہو گئے تھے۔ میرا بچہ اسود۔ مجھے اس دن کا خیال آیا جب وہ عورت پہلی بار مجھے اپنے گھر کے باہر کھڑی دکھائی دی تھی اور اکثر میرے گھر کا جائزہ لیتی مجھے دکھائی دیتی تھی۔ کہیں یہ سب اس کا کیا دھرا تو نہیں، اور یہ گڑیا اس طرح کہیں میرے بچے پر کوئی کالا جادو تو نہیں کروانے لگا؟ کہیں ہمارے حالات بھی جب ہی بد سے بدتر ہوتے چلے گئے؟ یہ سب سوچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے وہ گڑیا اٹھا کر گھر سے دور پھینک دی تھی اور اپنے اسود کو لے کر گھر چلی گئی تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئی تھی۔ مجھے تو رہ کر اس کی فکر کھائے جا رہی تھی، اور میرے دماغ سے وہ گڑیا کا ملنا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ سب کالے جادو کے اثرات لگ رہے تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے فوراً ہی شازیہ کو فون ملایا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ بھی چونک گئی تھی، اسے بھی یہ سب وہی لگ رہا تھا جو مجھے۔ اس نے کہا، تم میرے ساتھ کل فوراً ہی ایک بابا ہیں، ان کے پاس چلنا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل بتا دیں گے۔ رات میں اسود کو اپنے سینے سے لگائے سلا رہی تھی۔ اسی وقت میری بھی کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا، اور رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھ کھلی تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہاں میرے سامنے کھڑی ایک عجیب و غریب خوفناک حالت میں وہ عورت کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑی اور اٹھ کر اسود کو اپنے سینے سے لگا کر چھپانے لگی۔ وہ میرا بچہ کہہ کر اسود کو میری گود سے چھین رہی تھی، اور ساتھ ہی مجھے بال نوچ نوچ کر مار رہی تھی۔ کبھی میرا گلا دباتی تو کبھی میرے ہاتھ پر کاٹتی۔ وہ ایک خوفناک عجیب سی عورت میرے بچے کو مجھ سے چھیننا چاہ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، گندے سے پھٹے پرانے کپڑے اور کالے کالے چہرے پر نشان۔ میں تو دنگ رہ گئی کہ کہیں یہ وہ عورت تو نہیں جو میرے بچے پر کالا جادو کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے پیٹھ پیچھے اس نے ہی ان دائیوں کو آ کر اس طرح تنگ کیا ہوگا اور میرے اسود کو چھین کر لے جانا چاہا ہوگا۔ جب ہی وہ دائیاں کام چھوڑ کر ڈر کر بھاگ گئی تھی، میں نے اسے جیسے تیسے رسی سے باندھ کر ساری رات گھر پر ہی کمرے میں بند کر کے رکھا تھا، اور صبح پولیس کو فون کر کے بلوایا تھا۔ شازیہ بھی میرے بلانے پر فوراً ہی آ گئی تھی۔ پولیس کے آتے ہی میں نے اس عورت اور اس کپڑے کی گڑیا کے بارے میں بتایا کہ یہ میرے بچے پر کالا جادو کر رہی تھی اور رات اسی ارادے سے میرے گھر آئی تھی، پر میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ پولیس اسے لے جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں میرے شوہر نوید گھر آ پہنچے تھے اور سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں اس سے پہلے انہیں کچھ بتاتی وہ پولیس کو واپس روانہ کر چکے تھے اور اس عورت کو اپنی پاگل بہن بتا کر اسے چھڑوا چکے تھے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ نوید یہ سب کیا کہہ رہے تھے۔ نوید نے کہا، میں سارا سچ بتاتا ہوں، جو کچھ ہوا اس میں سارا قصور میرا ہی ہے۔ میں ہی اپنی پاگل بہن کو پاگل خانے چھوڑ کر اس کے بچے کو تمہارے پاس لے آیا تھا اور اسے تم سے کہا تھا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ تم اس وقت بھی اس حالت میں نہ تھیں کہ تمہیں کوئی ٹینشن والی بات بتائی جاتی۔ تمہیں ذہنی دباؤ سے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا۔ میری بہن پاگل ہو چکی تھی کیونکہ ایک حادثے میں اس کے شوہر کی اچانک موت ہو چکی تھی اور وہ اس صدمے سے اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اور اس وقت وہ امید سے تھی، اور دوسری طرف یہاں تم بھی امید سے تھی، لیکن ڈاکٹر نے تمہیں سختی سے بالکل بیڈ ریسٹ بتایا تھا اور بچے کو لے کر امید کم بتائی تھی۔ میں نے اس وقت تمہیں ان سب باتوں سے دور رکھا اور اپنی بہن کو یہاں بلوا لیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت ہی بگڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی اور اس نے اس پاگل خانے کے ہسپتال میں ہی اپنے بچے کو جنم دیا، اور ٹھیک 2 دن بعد تم نے یہاں بچے کو جنم دیا، مگر ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ اور اپنی بہن کی صدمے سے ہوئی یہ حالت دیکھ کر
میں نہیں چاہتا تھا کہ صدمے سے تمہیں بھی کہیں کچھ ہو گیا تو اس لیے میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور اپنی بہن کے بچے کو تمہاری گود میں اس بچے کی جگہ لا کر ڈال دیا تھا اور اپنی بہن کو علاج کے لیے پاگل خانے داخل کروا دیا تھا۔ اور جب تم نے مجھے وہ سب فون پر بتایا اور ساتھ ہی میں نے اس عورت کا ذکر سنا اور وہ گڑیا، وہ سب، مجھے فوراً ہی اپنی بہن کا خیال آیا اور میں ملک واپس آ کر جیسے ہی پاگل خانے گیا تو پتہ چلا وہ تو یہاں سے بھاگ کر اسی دن فرار ہو گئی تھی جس دن آپ اس کا بچہ لے کر گئے تھے، اور جب سے ہی اس کی تلاش جاری ہے۔ بس اس کے بعد میں جو ہی گھر آیا تو واقعی میری بہن تھی جو اس وقت یہاں اپنے بچے کو لینے آتی تھی۔ وہ ذہنی توازن ضرور کھو بیٹھی تھی مگر اپنے بچے کو نہیں بھلا سکی تھی، اس لیے وہ گڑیا لیے یہاں روز آتی تھی اور اپنے بچے کو چھین کر لے جانا چاہتی تھی۔ اس پاگل پن میں بھی وہ جیسے تیسے میرا پیچھا کر کے اس گھر تک آ پہنچی تھی اور اسی نے ان دائیوں کو مار پیٹ کر گھر سے ڈرا کر بھگا دیا تھا اور اب تم پر حملہ کرنے آئی تھی۔ میں چونک پڑی اور رونے لگی۔ یہ تو نوید کی ایک لاڈلی بہن سمینہ آپی تھی جو اس حالت میں بالکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر رہتی تھیں۔ انہیں اتنے سالوں بعد اس حالت میں دیکھ کر بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ سمینہ آپی کو واپس پاگل خانے میں علاج کے لیے نوید نے چھوڑ دیا تھا اور اسود کے ساتھ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔